یہ فرمایا آپ نے کنیز کبھی شہزادی کے، تو مولا علی کی زبان سے نکلا پھر اسی فاطمہ کی دعا سے، جب انہوں نے دنیا سے جاتے ہوئے دعا کی تھی کہ علی میرے بعد اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے، یہ دعا کی تھی سیدہ نے دنیا سے جاتے ہوئے، جب میرے بعد آپ دوسرا تیسرا نکاح کریں تو اللہ آپ کو بیٹے ہی بیٹے دے، بیٹوں کا باپ بنائے۔ مولا علی نے کہا کیوں؟ اور کہا بہادر بیٹوں کا باپ بنائے۔ کہا اس لیے کہ جب میں نہ رہوں گی، آپ نہ رہیں گے، حسن نہ رہیں گے، کربلا میں اکیلا حسین رہے گا تو وہ آپ کے بیٹے کربلا میں میرے حسین کے کام آ جائے۔ تو آپ نے فاطمہ نے دعا کی تھی، اس لیے تمہاری کنیت ام البنین رکھی جاتی ہے، یعنی بیٹوں کی ماں، تم بیٹوں کی ماں رہو گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 بیٹے دیے، اسی لیے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کم و بیش 12 سے زیادہ بیٹے ہوئے بعد میں، اور 15 سے زیادہ بیٹیاں ہوئی مولا کائنات سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد، وہ ایک الگ سی تفصیل ہے۔ تو یہ ام البنین ہے رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، جس سے رشتہ تھا شمر کا۔ تو شمر نے ابن زیاد سے کہا کہ تم امان نامہ لکھ دو تاکہ میں ان کو ہٹا لوں حسین سے۔ شمر نے جب یہ بات رکھی اس نے لکھ دیا کہ ان سے جھگڑا نہیں ہوگا۔ شمر آیا تو پہلے یہی کہا عباس کدھر ہے، محمد کدھر ہے، اون کدھر ہے، جعفر کدھر ہے، عمر کدھر ہے، وہ 5 نام اس نے لیے۔ جب یہ آئے تو کہا تم میری پھوپھی کے بیٹے ہو، میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں، تم سے جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا تو حسین سے ہوگا۔ مولا عباس نے کہا تجھ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت، محمد الرسول اللہ کے بیٹے کو ذبح کرے گا اور ہم ان کے بعد زندہ رہیں گے۔ واللہ حسین کے بعد ایک دن کی زندگی ہمیں گوارا نہیں ہے، ہم جیئیں گے تو حسین کے ساتھ جیئیں گے اور مریں گے تو حسین کے ساتھ مریں گے۔ یہ تھی غازی عباس کی وفا، اور میں اس پر آج ذکر کروں گا اگر ان کی شہادت تک ہم پہنچے، اگر وقت میں برکت گنجائش رہی تو ہم انشاءاللہ تعالی بات کریں گے۔ امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علی جدی علیہ السلام، اب 2 تاریخ سے 6 تاریخ آ گئی، اور پھر یہ سب معاملہ ہوا۔ شمر آیا اور اس نے آنے کے بعد عمر بن سعد سے کہا یا تو لڑو یا تو میرے ہاتھ میں کمان دو، میں تمہیں بھی قتل کروں گا، ان کو بھی قتل کروں گا، اور ایسا ایسا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے تو رہے کی حکومت چاہیے۔ تو کہا پھر کل سے، بلکہ اس نے کہا ابھی سے پانی بند کر دو، پانی نہیں جانا چاہیے۔ اسی میں بات ہوئی، گفتگو بھی بہت طول ہوئی، خطوط آتے جاتے رہے، بالآخر 7 محرم کو ساقی کوثر کے نواسوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ سب حقائق اور معتبر حقائق ہیں۔ امام عرش مقام پر اور ان کی اولاد پر 7 محرم کو پانی بند کر دیا، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا کہ اگر ہم ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر کے ان سے جنگ کریں گے تو یہ ٹک نہیں سکیں گے ہمارے سامنے۔ اور حیرت ہے 72 لوگ ہیں، 72، جس میں بوڑھے بھی ہیں، حبیب ابن مظاہر جیسے لوگ بوڑھے بھی ہیں، علی اصغر جیسے بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں۔ ان 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے دگنا تگنا نہیں، بلکہ اس کا 100 درجہ زیادہ بھی نہیں۔ اگر 72 کو مزید 100 سے کرے تو 72 100 ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے 100 درجہ زیادہ بھی نہیں، بلکہ 22,000 کا لشکر۔ کوئی ایسی جگہ آپ مثال آپ کو نہیں ملے گی 72 کے مقابلے میں، جس میں بیمار بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے، اور پانی بھی بند کر دیا۔ ساقی کوثر کے نواسوں پہ پانی بند کیا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ پانی بند کر دیا گیا ہے۔ بہرحال 7 محرم سے لے کر کے پھر 9 محرم تک مزید مذاکرے ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی۔ وہ یہی کہتے تھے یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام کہتے تھے نہیں۔ اس درمیان میں امام نے 3 باتیں کہی۔ فرمایا میں نہ جنگ کے ارادے سے آیا ہوں، نہ خود اپنی مرضی سے آیا ہوں، انہوں نے مجھے بلایا تو میں آیا ہوں۔ اور جو سامنے لوگ تھے ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھ کے بلائے تھے۔
آپ نے خط بھی دکھائے، نام لے لے کر کے بتایا کہ تو نے مجھے خط نہیں لکھا تھا، تو نے نہیں لکھا تھا، تو نے نہیں لکھا تھا۔ وہ سب یزید کے خوف سے اور دولت کی اور مال کی لالچ میں سب مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا، ہم کچھ نہیں جانتے۔ امام علی مکان نے فرمایا 3 باتیں میری سن لو۔ نمبر 1، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں واپس جانے دو۔ نمبر 2، میں کسی اجنبی علاقے میں چلا جاتا ہوں، کسی سرحدی علاقے میں، کسی اجنبی علاقے میں جہاں کوئی تمہاری خلیف یعنی کہ تمہاری بادشاہت کی بو باس وہاں نہ ہو، میں اس علاقے میں چلا جاتا ہوں، وہاں رہوں گا۔ یا پھر فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ ایک کام کرو، مجھے ملک شام سیدھا جانے دو، میں ڈائریکٹ بات یزید سے کرتا ہوں کہ وہ کیسے میری بیعت کا حقدار ہو گیا، میں اس سے گفتگو خود کر لوں گا، ٹھیک۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جو سرحد اور علاقے کی دوری کی جو بات ہے، اس میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان چلے جانے دو۔